اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک بادشاہ ہر وقت اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھتا تھا۔ اسے کبھی کسی نے ننگے سر نہیں دیکھا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس راز کو جاننے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ ہر مرتبہ کمال مہارت سے بات کا رخ موڑ کر جواب دینے سے بچ جاتا۔ ایک دن بادشاہ کے وزیر خاص نے بادشاہ سے یہ راز جاننے کی ٹھان لی۔ حسب سابق بادشاہ نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح وزیر کا دھیان ادھر ادھر ہو جائے، لیکن وزیر یہ راز جاننے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ آخرکار بادشاہ نے وزیر کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن بادشاہ نے اسے ایک شرط پر یہ راز بتانے کی حامی بھری کہ وہ آگے کسی سے اس کا ذکر نہیں کرے گا، اور ساتھ ہی کہا کہ اگر اس نے شرط کی خلاف ورزی کی تو اسے سخت سزا بھگتنا ہوگی۔ بادشاہ نے بتایا کہ اس کے سر پہ ایک سینگ ہے، اس لیے وہ اپنے سر کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ بادشاہ کے سر پر سینگ ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے اپنے اس وزیر خاص کو طلب کیا اور شرط کی خلاف ورزی کی پاداش میں شرعی حکم صادر کیا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ وزیر بہت سمجھدار تھا، وہ جھٹ سے بولا، بادشاہ سلامت، جب آپ بادشاہ ہو کر خود اپنے ہی راز کو نہیں چھپا سکتے تو پھر آپ مجھ سے یا کسی اور سے کیسے یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے راز کو چھپا کر رکھے؟ لہذا جتنی سزا کا حقدار میں ہوں اتنی آپ کو بھی ملنی چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، زبان سے نکلے الفاظ اور کمان سے نکلا تیر جب نکلتے ہیں تو دو کام ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آ سکتے، چاہے لاکھ پچھتاوے سے ہاتھ ملو، اور دوسرا یہ کہ وہ جہاں جہاں سے گزرتے ہیں اپنی شدت اور قوت کے مطابق زخم لگاتے جاتے ہیں، جس کا دوش ہم اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ اس لیے امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تک الفاظ آپ کے اندر رہتے ہیں وہ آپ کے غلام ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ ادا ہو جاتے ہیں پھر آپ ان کے غلام بن جاتے ہو۔ باقی پوری زندگی آپ کو اپنے عمل اور کردار سے اپنے الفاظ کی پاسداری کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔